بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور اللہ کی اونٹنی کا واقعہ۔ قرآن مجید کی سنت ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے پچھلی قوموں کے اور انہیں ہدایت کے راستے پر لانے کے واسطے اور حالات بیان کر کے نصیحتوں اور واعظوں کا سامان جٹاتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ جن جن امتوں نے ان کی باتوں کا انکار کیا اور ان کا مذاق اڑایا اور انہیں جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے رسول کی تصدیق کے لیے کبھی اپنے آپ اور کبھی قوم کی مانگ کرنے پر ایسی نشانیاں نازل فرمائیں جو نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کی وجہ سے بنی اور معجزہ کہلائیں۔ لیکن اگر قوم نے اس نشانی اور معجزہ کے بعد بھی جھٹلانے نہ چھوڑا اور نہ دشمنی چھوڑی بلکہ ضد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے آ کر ان کو تباہ و ہلاک کر دیا اور ان کے واقعوں کو آنے والی قوم کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان بنا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کو بار بار سمجھاتے اور فرماتے رہے پر قوم پر بالکل اثر نہ ہوا بلکہ اس کی دشمنی ترقی پاتی رہی اور اس کا وروध بڑھتا ہی رہا اور وہ کسی طرح بت پرستی سے باز نہ آئے۔ اگرچہ ایک چھوٹی اور کمزور جماعت نے ایمان قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی مگر قوم کے سردار اور بڑے بڑے سرمایہ دار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے اور انہوں نے دی ہوئی ہر قسم کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ناشکری کا طریقہ اپنا لیا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ صالح علیہ السلام اگر ہم باطل پرست ہوتے، اللہ کے صحیح مذہب کے انکاری ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقے پر قائم نہ ہوتے تو آج ہم کو یہ سونے چاندی کی بہتات، ہرے بھرے باغ اور دوسری نعمتیں حاصل نہ ہوتی۔ تم خود کو اور اپنے ماننے والوں کو دیکھو اور پھر ان کی تنگ حالی اور غریبی پر نظر کرو اور بتلاؤ کہ اللہ کے پیارے اور مقبول کون ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے اس عیش اور امیری پر شیخی نہ مارو اور اللہ کے سچے رسول اور اس کے سچے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ اگر تمہارے گھمنڈ اور دشمنی کا یہی حال رہا تو پل بھر میں سب کچھ فنا ہو جائے گا اور پھر نہ تم رہو گے اور نہ یہ تمہارا سماج۔ بے شک سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں بشرطے کہ ان کے حاصل کرنے والے اس کا شکر ادا کریں اور اس کے سامنے سر نیاز سر جھکائیں، اور بے شک یہی عذاب و لعنت کے سامان ہیں اگر ان کا استقبال شیخی و غرور کے ساتھ کیا جائے۔ اس لیے سمجھنا غلط ہے کہ عیش کا ہر سامان اللہ کی خوشنودی کا نتیجہ ہے۔ سمود کو یہ حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمی میں کا ایک انسان اللہ کا پیغمبر بن جائے اور وہ اللہ کا حکم سنانے لگے۔ وہ بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ ہماری موجودگی میں اس پر خدا کی نصیحت اترتی ہے، یعنی اگر ایسا ہونا ہی تھا تو اس کے اہل ہم میں سے نہ تھے۔ صالح علیہ السلام اور کبھی اپنی قوم کے کمزور لوگوں کو جو کہ مسلمان ہو گئے تھے ان کو خطاب کرتے کہتے، کیا تم کو یقین ہے کہ بلا شبہ صالح اپنے پروردگار کا رسول ہیں؟ اور مسلمان جواب دیتے، بے شک ہم تو اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ تب یہ قوم کے انکار کرنے والے سمود قوم غصے میں کہتے ہیں، بے شک ہم کو اس چیز کا جس پر تمہارا ایمان ہے انکار کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کی مغرور و سرکش قوم نے ان کی پیغمبرانہ دعوت و نصیحت کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ کے نشان معجزے کا مطالبہ کیا، اور صالح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا مطلوب نشان اونٹنی کی شکل میں یہاں موجود ہے، دیکھو اگر تم نے اس کو تکلیف پہنچائی تو پھر یہی حالات کا سامنا ثابت ہوگا، اور اللہ نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کے باری طے کر دی ہے۔
ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا، اس لیے اس میں فرق نہ آئے۔ قرآن مجید نے اسے ناقۃ اللہ کی اونٹنی کہا ہے، تاکہ یہ بات نظروں میں رہے کہ یہ تو تمام مخلوق اللہ ہی کی مخلوق ملکیت ہے، مگر سمود نے چونکہ ان کو خدا کی ایک نشانی کی شکل میں طلب کیا تھا، اس لیے اس کی موجودگی خصوصیت اس کو اللہ کی نشانی کا لقب دلایا، ساتھ ہی اس کو لکم آیات ہی، تمہارے لیے نشانی کہہ کر یہ بھی بتایا کہ یہ نشانی اپنے بھیتر خاص اہمیت رکھتی ہے، لیکن بدقسمت قوم سمود زیادہ دیر تک اس کو پردرست نہ کر سکی اور ایک دن سازش کر کے اونٹنی کو گھائل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے بدبخت قوم، آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا، اللہ کے عذاب سے انتظار کر، 3 دن کے بعد نہ ٹلنے والا عذاب آئے گا اور تم سب کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر دیا جائے گا۔ سمود پر عذاب آنے کی نشانیاں اگلے صبح ہی سے شروع ہو گئیں، یعنی پہلے دن ان سب کے چہرے اس طرح پیلے پڑ گئے جیسا کہ ہر شروعاتی حالت میں ہوتا ہے، اور دوسرے دن سب کے چہرے لال تھے، گویا خوف دہشت کا یہ دوسرا درجہ تھا، اور تیسرے دن ان سب کے چہرے سیاہ تھے اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، یہ خوف و دہشت کا وہ تیسرا درجہ ہے جس کے بعد موت کا درجہ رہ جاتا ہے۔ بہرحال ان 3 دنوں کے بعد وعدہ کیا گیا وقت آ پہنچا، اور رات کے وقت ایک ہیبتناک آواز نے ہر آدمی کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ قرآن مجید نے ہلاک کر دینے والی آواز کو کسی جگہ صاعقہ، کڑکدار بجلی، اور کسی جگہ رجفہ، زلزلہ ڈال دینے والا چیز، کسی جگہ طاغیہ، دہشت ناک، اور کہیں صیحہ چیخ فرمایا۔ ایک طرف سمود پر یہ عذاب آیا اور ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے سرکشوں کی سرکشی اور گھمنڈیوں کا انجام ظاہر ہوا، جبکہ دوسری اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، یہ ویڈیو کیسی لگی آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔